الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الفصل الثالث. عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنوا الموت فإن هول المضطرع شديد وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله عز وجل الإنابة. رواہ احمد. تیسری فصل. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ موت کی آرزو نہ کرو. مسلمانوں کو خطاب کیا، اہل ایمان کو، موت کی آرزو نہ کرو. فإن حول المطلع شدید، اس لیے کہ جائے اطلاع اور جائے واقفیت کا خوف بڑا سخت ہے. مطلع یہ اطلاع سے اس میں ظرف برائے مکان ہے. ثلاثی مجرد کے علاوہ، ثلاثی مجرد میں تو اس میں ظرف کے لیے الگ وزن ہے، مفعل یا مفعل، لیکن ثلاثی مجرد کے علاوہ میں یعنی مثلا ثلاثی مزید فی ہو یا رباعی ہو، اس میں ظرف اس مفعول ہی کے وزن پہ آتا ہے. تو یہ مطلع اس میں ظرف بھی ہے، اس مفعول بھی ہے، مگر یہاں پر اس میں ظرف والے معنی میں ہے. تو مطلع کا معنی کیا ہوا؟ جائے اطلاع. اطلاع کی جگہ جائے اطلاع اور جائے واقفیت. تو فرمایا کہ فإن حول المطلع شدید، کیونکہ جائے اطلاع اور جائے واقفیت یعنی اطلاع اور واقفیت کی جگہ کا خوف یہ سخت ہے. کیا مطلب ہے اطلاع اور واقفیت کی جگہ؟ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد عالم برزخ اور عالم آخرت کہ جس کے بارے میں مسلمانوں کو ان کے نبی کے ذریعے سے واقف کرایا گیا، اطلاع دی گئی، تو وہ ان کے لیے مطلع ہے. تو آخرت کا اور عالم برزخ کا خوف سخت ہے. وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَن يَطُولَ عُمُرُ الْعَبْدِ، کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں کیا حالات ہوں گے، کیسے کیا معاملہ پیش آئے گا. تو پھر یہ آرزو کرنا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں، تو آخرت کوئی ضروری تھوڑے کہ بہت اچھی ہو تمہارے لیے. وہاں کا تو خوف اور سخت ہے، اس لیے یہاں دنیا سے جلد جانے کی آرزو نہ کرو. وَإِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ أَن يَطُولَ عُمُرُ الْعَبْدِ، اور یہ سرخروئی اور کامیابی ہے. سعادت کا معنی خوش نصیبی بھی ہوتا ہے، سرخروئی اور کامیابی بھی ہوتا ہے. اور یقیناً یہ سرخروئی اور کامیابی ہے کہ بندے کی عمر دراز ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی جانب رجوع کرنے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے. یعنی اسے لمبی عمر اس دنیا میں ملے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے یہ توفیق دے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع لائے، توبہ کرے گناہوں سے. انابت کا معنی، یہ انابت مصدر ہے باب افعال کا، انابا ینیب انابتن. انابت کا معنی رجوع کرنا ہوتا ہے. توبہ کی حقیقت تو یہی نا، رجوع الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا. اس لیے اس سے مراد توبہ ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ آرزو کیوں کر رہے ہو؟ کیا مرنے کے بعد جہاں تمہیں جانا ہے تو وہاں کے لیے سوچ لیا کہ ہمارے لیے بڑے آرام و آسائش ہوں گے؟ کیا ضروری ہے؟ یہ تو اللہ کے فضل پر موقوف ہے. اس لیے اس دنیا میں اور اس دنیا میں رہنے کو کیا تم سمجھ رہے ہو بہت برا ہے؟ نہیں. ہاں، کوشش کرو کہ سعادت والوں میں سے تم شامل ہو جاؤ. اور سعادت والے وہ ہوتے ہیں جن کی عمر دراز ہو، عمر درازی کے ساتھ وہ اچھے کام کریں، اچھا عقیدہ رکھیں، اور اگر شامت نفس کی وجہ سے، شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع لائیں، توبہ کریں.
رواہ احمد. وعن ابی امامۃ قال جلسنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرنا ورققنا فبكى سعد بن ابی وقاص فاکثر البكاء فقال یا لیتنی مت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد أعندي تتمنى الموت. فردد ذلك 3 مرات ثم قال يا سعد إن كنت خلقت للجنة فما طال عمرك وحسن من عملك فهو خير لك. رواه احمد. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے. فذکرنا ورققنا. ذکر یذکر تذکیر کا اصل معنی ہوتا ہے یاد دلانا، نصیحت کرنا. واعظ و تذکیر اردو میں بولتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ تذکیر یعنی آخرت یاد دلانا. فذکرنا اے فذکرنا الآخرت. تو سرکار نے ہمیں آخرت کی یاد دلائی. آپ ترجمہ اگر نصیحت کا کریں تو بھی صحیح ہے کہ سرکار نے ہمیں نصیحت فرمائی، واعظ فرمایا. ورققنا اور ہمیں نرم کر دیا، مراد ہے ہمارے دلوں کو نرم کر دیا. رقق یرقق کو ترقیق کا معنی ہوتا ہے رقیق اور نرم بنانا. تو ہمیں سے مراد ہمارے دل ہیں. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اس عبارت کے اندر ضمیر نا میں مجاز مرسل ہے کہ کل بولا گیا ہے اور جز مراد ہے. پورا انسان کا یہ جسم یہ کل ہے اور دل اس کا ایک جز ہے. تو نہ بولا گیا ہے اور قلوبنا مراد ہے. تو یہ ہوا مجاز مرسل. معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان علاقہ جزیت ہے. تو بہرحال سرکار نے ہمیں آخرت کی یاد دلائی اور دلوں کو نرم کر دیا. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رو پڑے. فاکثر البکا اور خوب روئے. یعنی سرکار نے ایسی رقت انگیز باتیں فرمائیں کہ جس سے وہ روئے اور خوب روئے. فقال یا لیتنی مت. اور پھر کہا اے کاش میں مر گیا ہوتا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد عندی تتمنى الموت. تو سرکار نے فرمایا کہ اے سعد کیا میرے نزدیک یعنی میرے رہتے ہوئے تم موت کی آرزو کر رہے ہو؟ فردد ذلك 3 مرات. تو سرکار نے 3 بار یہ بات دہرائی کہ میرے رہتے ہوئے اور تم موت کی آرزو کر رہے ہو. مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک انسان کی سب سے عظیم کامیابی ہے کہ اللہ کے محبوب اعظم کا زمانہ پائے، ان کی صحبت میں رہے، ان کی غلامی نصیب ہو. اس سے بڑھ کر کے اور کیا کامیابی و سرخروئی ہو سکتی ہے؟ تو جب تم میرا زمانہ پائے ہو اور میرے غلاموں میں ہو اور میرے حاضر باشوں میں ہو تو میرے رہتے ہوئے تم موت کی آرزو کر رہے ہو. اسی لیے بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ اس دنیا میں زندگی بہتر ہے یا موت؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو زندگی بہتر ہے اور اس کے بعد موت بہتر ہے. اسی کی طرف اشارہ. ثم قال یا سعد ان كنت خلقت للجنة فما طال عمرك وحسن من عملك فهو خير لك. سرکار نے فرمایا اے سعد اگر جنت کے لیے تمہاری تخلیق ہوئی ہے، یعنی تمہیں پیدائش سے لکھ دیا گیا ہے کہ تم جنتی ہو، فما طال عمرک، تو تمہاری عمر جتنی دراز ہو، وحسن من عملک، اور تمہارا عمل جتنا اچھا ہو، فہو خیر لک، تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ نے تمہاری قسمت میں جنتی ہونا لکھ دیا ہے. اب یہ ہے کہ اس دنیا میں
جتنی لمبی عمر پاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ تم نیکیوں پر نیکیاں کرتے جاؤ تو اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں موت کی آرزو کر رہے ہو؟ رواہ احمد. ہاں دونوں صحیح ہے. ماتا یموتو باب نصرا ینصرو سے ہے تو اس سے متو آئے گا، جیسے قالا یقولو سے قلتو، اور ماتا یماتو یہ باب سمیا یسمو سے ہے تو اس سے متو آئے گا، جیسے خافا یخافو سے خفتو. تو دونوں صحیح ہے، مانا ہے دونوں. قرآن کریم میں ویسے عام طور سے مشہور باب نصرہ ینصرو سے اس کا آنا ہے، لیکن قرآن کریم میں یہ باب سمیا سے آیا ہے. یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، یہ حضرت مریم نے کہا تھا جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ سب حالات سامنے آئے، انہیں بدنامی اور رسوائی کا خوف سامنے آیا تو انہوں نے یہ کہا تھا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. ہاں متو نہ استعمال. عن حارثة بن مضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوى سبعا فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنى أحدكم الموت لتمنيته ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أملك درهما وإن في جانب بيتي الآن ل40 ألف درهم. قال ثم أتي بكفنه فلما رآه بكى وقال لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإسخر. رواه أحمد والترمذي إلا أنه لم يذكر ثم أتي بكفنه إلى آخره والبيهقي في شعب الإيمان. حضرت حارثہ ابن مضرب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں حضرت خباب ابن ارت کے پاس گیا. خباب ابن ارت وقد اکتوى سبعا، جبکہ 7 بار یا 7 جگہ انہوں نے اپنے جسم کو داغا تھا. مطلب بیماری میں مبتلا تھے، زخم وغیرہ تھے. اس زمانے میں طب نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو زخموں کا علاج عام طور سے داغنے سے ہوتا تھا کہ لوہا گرم کر کے اور خاص طریقے سے زخموں کو داغا جاتا تھا تو اس سے زخم ٹھیک ہوتے تھے. کتنی تکلیف کی بات آپ غور کیجیے، ایک تو زخم اور دوسرے اس پر گرم لوہے کی سلاخوں سے اس کو داغا جائے. تو اس طریقے سے 7 جگہ انہوں نے داغا تھا. اس قدر دنیاوی پریشانی میں تھے وہ. فقالا، تو انہوں نے کہا لولا انی سمعت رسول اللہ. اچھا یہ جو ہے ایک تو یہ کیفیت تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ بالکل جانکنی کے عالم میں تھے، قریب مرگ تھے. یہ اس وقت حضرت حارثہ ابن مضرب گئے تھے وہاں ان کے پاس. تو انہوں نے فرمایا اس وقت کہ لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یتمنى احدکم الموت لتمنیته. اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے، تو اگر یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا لتمنیته تو ضرور میں موت کی آرزو کرتا. یعنی اتنا اس دنیا میں جھیل چکا ہوں، پریشانیاں برداشت کر چکا ہوں کہ اب اس دنیا میں رہنا سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی زندگی اجیرن ہو گئی ہے بالکل. وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا أَمْلِكُ دِرْهَمًا. وہ یقیناً میں نے اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حالت میں دیکھا کہ میں ایک درہم کا بھی مالک نہیں تھا. سرکار کے دور اقدس میں یہ حالت تھی کہ ایک درہم بھی پاس میں نہیں. وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِي الْآنَ لَأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ. یہ سرکار کے بہت بعد تک رہے ہیں اور کوفہ میں
ان کا انتقال ہوا ہے، وہیں کا یہ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِي، اور یقیناً میرے گھر کے کونے میں اس وقت 40,000 درہم پڑے ہیں۔ سرکار کے زمانے میں تو غربت کا یہ حال تھا کہ 1 درہم بھی نہیں رہتا تھا۔ سرکار کے زمانے کے بعد کیفیت یہ ہے کہ گھر کے کونے میں 40,000 درہم پڑے۔ کل میری پوری رقم تو بہت ہے، سمجھے؟ ہاں، لیکن اس کے باوجود بھی موت کی آرزو، اگر جائز ہوتی تو کرتا۔ قال ثم اتیا بکفنہ، پھر ان کا کفن لایا گیا، مطلب بالکل قریب موت تھے اور اس لیے لوگ اپنا تیاری کر رہے تھے اس کی، تو کفن لایا گیا۔ فلما رآہ بکا، جب انہوں نے اسے دیکھا تو رو پڑے۔ وقال، اور پھر کہا لیکن حمزہ لم یوجد لہ کفن الا بردۃ ملحا، کن حمزہ کو، حضرت حمزہ کے لیے تو ایسا ہی کفن ملا تھا۔ کفن میں کوئی چیز نہ ملی تھی سوائے ایک بھوری رنگ کی چادر کے، بردۃ ملحا، ملحا کا معنی بھورے رنگ کی چادر، ایک بھورے رنگ کی چادر کے علاوہ اور کوئی چیز نصیب نہ ہوئی تھی۔ حضرت حمزہ کی شہادت کس میں ہوئی؟ جنگ احد میں۔ ہاں، تو اس میں یہ تھا کہ یہ حالت تھی، مالی اعتبار سے مسلمان بہت کمزور تھے، تو جب سرکار کے یہ چچا بھی تھے حضرت حمزہ اور رضائی بھائی بھی تھے، رضاعت کے رشتے سے بھائی بھی ہوتے تھے۔ سرکار ہر درجہ چاہتے تھے انہیں، تو جب کی شہادت ہوئی اور کفن دیا جانے لگا تو بھوری رنگ کی ایک چادر تھی، وہ بھی چھوٹی تھی، کہ جب اذا جعلت علی راسہ قلصت عن قدمہ، کہ جب اسے ان کے سر پر ڈالا جاتا، یعنی سر سے ڈھانکتے ہوئے اور بدن پہ لایا جاتا، قلصت عن قدمہ، تو وہ چادر ان کے پیروں سے سکڑ جاتی، سمٹ جاتی، مطلب یہ کہ پیر باہر نکل آتے، اتنی چھوٹی تھی چادر۔ سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے۔ وَإِذَا جُعِلَتْ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ، اور جب پیروں پہ ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ قلصہ اقلصو کا معنی سمٹنا، سکڑنا، اور قلصہ عنہ کا مطلب ہے اس سے سکڑنا کہ یہاں تک کہ وہ کھل جائے۔ اس لیے بامورا ترجمہ ہم نے کیا کہ جب پیروں پہ ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا۔ حتی مدت علی راسہ، یہاں تک کہ اس چادر کو ان کے سر پہ دراز کر دیا گیا، کھینچ کے ڈال دیا گیا۔ وجعل علی قدمہ الاسخر، اور ان کے پیروں پہ اسخر گھاس ڈال دی گئی۔ یہ اسخر ایک گھاس ہوتی تھی عرب میں، اب بھی ہوتی ہے، تو اس میں خاص طور سے جو خالی جگہیں ہوتی تھیں تو ان کو بند کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر خیمے بنائے یا پتھر وغیرہ سے گھر بنائے تو اس میں جہاں جگہ خالی ہوئی اسکر لگا دیتے تھے تو وہ سوراخ اور شگاف بند ہو جاتے تھے۔ یوں ہی قبر میں جب دفن کرتے تھے اور کہیں جگہ کوئی خالی رہ جاتی تھی تو اس کے اوپر بھی اسکر ڈالتے تھے۔ یہاں کفن ہی پورا میسر نہیں تھا، کفن ڈالا گیا تو سر جب ڈھاکا گیا تو پیر کھل گئے، تو پیر پر اسکر گھاس ڈالی گئی، کپڑا نہیں ملا۔ تو یہ کہہ کر کے اور وہ رو پڑے تھے کہ دیکھیے اس وقت وہ حالت تھی اور آج حالت یہ ہے کہ دولت کی ریل پیل ہے، ہم لوگوں کے لیے کفن کیا کوئی بھی چیز لائی جا سکتی۔ تو بہرحال یہاں اس حدیث کو اس فصل میں اور باب میں لانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کی پریشانیوں سے پریشان ہو کر کے آدمی کو موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے، یعنی لا یتمنى احدکم الموت، اس جملے کی وجہ سے یہاں اس باب میں اس کو لایا گیا ہے۔ رواہ احمد والترمذی، امام احمد اور ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا، الا انہ لم یذکر ثم اتی بکفنہ الی آخرہ، مگر انہوں نے یعنی امام ترمذی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ثم اتی بکفنہ سے لے کر آخر تک، یہ جو ثم اتی بکفنہ سے لے کر آخر تک یہ ذکر نہیں کیا، یعنی وہاں امام ترمذی کے یہاں صرف کہاں تک ہے کہ وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِي الْآنَ لَأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمْ، یہاں تک صرف حدیث ہے۔ اور امام احمد کے یہاں
یہ پوری ہے مسند امام احمد میں. والبیہقی فی شعب الایمان، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا، ان کے ہاں بھی پوری ہے وہ حدیث. تو حاصل کیا ہوا کہ 3 لوگوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کی تخریج کی ہے. امام احمد نے مسند احمد میں، امام بیہقی نے شعب الایمان میں. ان دونوں حضرات نے تو پوری حدیث روایت کی ہے، تخریج کی ہے. اور امام ترمذی نے کہاں تک؟ ان فی جانب بیتی الان علی 40,000 درہم، صرف یہاں تک. بس بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا بس آج صرف اتنا ہے.